الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الصنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، حاضرین مجلس، قرآن مقدس میں ایک حکم اللہ نے دیا ہے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. میں نے اپنے پہلے دروس کے اندر تقوی کا معنی کیا ہے. تقوی نماز پڑھنے کا نام نہیں، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اس تقوی کا نام نہیں. تقوی اصل میں وہ ہے ہر برے کام کو چھوڑ دینا. یہ تقوی ہے. جو اللہ نے حرام کیا حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑو، ناپاک کو ناپاک سمجھ کے چھوڑو. جو اللہ نے ناجائز کام بتائے ہیں شریعت کے اندر، جو حرام کام ہے، جو منکر کام ہے، جسے نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، ہر برے کام سے رک جانا، اسے تقوی کہتے ہیں. اے تقوی اختیار کرو ایمان والو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود والا معاملہ ہے تمہارا. وَذَرُوا، چھوڑ دو، مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود میں سے تمہارے معاملات انہیں چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے کہلاتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ سود والا معاملہ نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے. اتنی بڑی وعید ہے. لیکن آج دنیا کے اندر اس پرفتن دور کے اندر یہ المیہ بن چکا ہے کہ سود کے بغیر ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا. بڑے بڑے نمازی صف اول میں کھڑے ہونے والے، مختلف قسم کے بہانے سود کو مختلف نام دے دیے گئے. کسی نے قسطوں کے کاروبار کے اندر اسے رکھا، کسی نے پرافٹ کے نام سے، کسی نے کون سے نام کے، کسی نے کون سے نام کو، بیمہ پالیسی، کوئی کیا. اس طرح کے مختلف نام دے کے لوگوں نے سود کو حلال کر کے اسی کاروبار پہ لگ گئے. حقیقت میں یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے خلاف شریعت حرام ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ لوگوں کو پھر اس بات کی پہچان ہی نہیں ہوگی. فرمایا الن یعلی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حرام کما رہے ہیں حلال کما رہے ہیں. حلال ہمارے پاس آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، بس پتہ یہ ہے کہ کھایا جا رہا ہے بس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من صوت النار اولا به. مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے جسم میں حرام کے جانے کی وجہ سے اس کے خون کے اندر، گوشت کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوگی، وہ بندہ سب سے پہلے جہنم میں جائے، اس کا جنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح المسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ کے نبی نے لعنت فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود لکھوانے والا، جتنے گواہ سارے کے سارے ہم سوا، برابر ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا، جو آج بینکاری کے اندر ملازمت کرنے والے، ہم اپنے نوجوانان کو یہ کورس مختلف قسم کے ڈپلومے اور ڈگریاں دلوا کے بینک مینیجر لگ جائے گا، فلاں لگ جائے گا، فلاں لگ جائے گا، لیکن بینک کے اندر بیٹھ کے کیا لکھا جا رہا ہے؟ سود ہی لکھا جا رہا ہے نا. تو جو افیسر ہے یا ملازم ہے، کوئی بھی ہے بینک میں لکھنے والا، وہ اس حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث کے اس زمرے لعنت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر بینک کی نوکری کیسے جائز ہو گئی؟ تو یہ سود والا معاملہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 8881 حدیث کا نمبر، فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ اذا علموا به ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ. جو بندے کو پتہ ہے وہ سود کھانے والا ہے، سود کھلاتا ہے، لکھتا ہے، لکھواتا ہے، گواہ بنتا ہے، گواہی دیتا ہے، فرمایا ملعونون علی لسان محمد، محمد کی زبان سے وہ لعنتی. قیامت والے دن اسے پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اسے لعنتی کہا ہے. فرمایا جب سود عام ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، سود اور زنا عام ہو جائے گا کسی بستی، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، اس بستی، اس شہر کے اوپر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اشترى ثوبا ب10 دراهم فيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل
लहू सलात मा दाम अलैह। मुस्नद अहमद के हदीस है, इब्न उमर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदा कपड़े खरीदता है, मन इश्तरा सौबन बिअशरति दराहिम, 10 दिरहम के कपड़े खरीदते हैं, मिन हरामिन मिन दिरहम हरामिन, 1 दिरहम उसमें हराम का मिल गया, लम यक़बलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे के सारे पैसे को हराम कर देगा और उसकी इबादत भी कबूल नहीं होगी। और फरमाया लम यक़बलिल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहू सलात मा दाम अलैह, कभी भी उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। आज दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है, मेरा पहनना हराम है, मेरा खाना हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, मलबसहु हरामुन मतअमहु हरामुन मशरबहु हरामुन औ गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाब लहू दावा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहना हराम की मिलावट, खाता है हराम की मिलावट, पीता है हराम की मिलावट, औ गुज़िया बिल हराम, तेरे सारे के सारे मामले में हराम मिला हुआ है, फअन्ना युस्तजाब लहू दावा, दुआएं करता है, फिर कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कैसे कबूल होगी? ऐसे दुआ कबूल थोड़ा हो सकती है। इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सख्ती से वईद की है, भाई अपने खाने के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने लेन देन के अंदर इतना ख्याल करो, इतनी तखसीस करो, हलाल और हराम की पहचान तमीज़ करो कि पता चल जाए कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इस वजह से हलाल खाने वाला, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से पूछा हज़रत सैयदना अनस ने, ये ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हम दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआ फौरी कबूल हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अतिब का सबक, अच्छा कमाओ, पाक कमाओ, पाक खाओ, हाथ उठाओगे फौरी अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। आज सारी सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले, 5 गना नमाज अदा करने वाले, वो परेशान है, दुआ कबूल नहीं होती। भैया अपने खाने के अंदर देखो, अपने कमाने के अंदर देखो, अपने लेन देन के अंदर देखो, अपने कारोबार के अंदर देखो, अपने ग्राहकों के अंदर देखो कि मैं कितना सौदा बेच रहा हूँ, किस पे जुल्म हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा। जब ये इंसान सोचता है, ख्याल करता है, इस मालूमात की तरफ लगेगा, तहकीक और रिसर्च करेगा, हलाल क्या है हराम क्या है, ये तमीज़ व इम्तियाज़ हो जाएगी, फिर देखना कि अल्लाह बरकतें कैसे देते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हराम से मुसलमानों को महफूज फरमाए, हलाल खाने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।